تو اسی لیے میں کہتا ہوں باہر کا ٹیمپریچر دیکھ کر کے کوئی ہمیں ہلکا بھی نہ سمجھ لے۔ اقبال نے کہا تھا اسی گرمی سے دنیا خوف زدہ ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہا کرتے تھے ان کے اندر جو روح محمدی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، یہ جب تک باقی رہے اسے 1000 ٹکڑوں میں بدل دو، پھر سے یہ جمع ہو ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا راز، ہماری تاریخ پر بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مقالات لکھے اور تاریخ لکھی ہے۔ اس سے ایک مسلمان کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کس مسئلے پر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی اس بات پر کی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ان کو توڑا جاتا ہے، پھر یہ جمع کیسے ہوتے ہیں؟ 1400 سال میں کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہماری قوم کا پورا اس قدر نقصان کیا کہ ہمارے سروں سے مینار بنا دیے، بغداد کو ہمارے خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی آج یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ تو اس بات پر پی ایچ ڈی چل رہی تھی، تو اس مسلمان نے پوچھا پھر آپ کس ریزلٹ پر پہنچے، نتیجہ کیا نکلا آپ کا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ان پر حملے ہوئے، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا، ان کے مال لوٹ لیے گئے، ان کے بچوں کا قتل ہو گیا، بہت مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، لیکن ایک چیز ہے جو انہیں پھر سے جمع کرتی ہے، وہ نام محمد ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، جس کو یہ اس قدر حساس انداز میں لیتے ہیں کہ ان کے ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں، پھر یہ اس گنبد کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اور یہی بات ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سپورٹ مین جو تھا، کھلاڑی تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ سوچا تھا کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہوتا، ہم کو آزاد جینا چاہیے، لیکن مجھے میری فکر نے یہاں تک پہنچایا، میں نے دیکھا ہزاروں برائیاں ہیں دنیا میں، تو کچھ تو اچھا ہوگا، جب برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع نہایت ہی جذباتی، ایمان کو تازہ کرنے والا اور عشق رسول سے بھرپور ہے۔ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ اس کی زبان پر، اس کے دل میں اور اس کے عمل میں سب سے زیادہ محبت صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، زمانہ چاہے جتنے اعتراض کریں، مگر ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ اعلان ضرور کرتا ہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا اعلان ہے جسے روکنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری زبان کاٹ بھی دے تب بھی ہمارے دل کی دھڑکن یہی کہے گی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس بیان میں بڑے ہی پرجوش انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیاری چیز نہیں، بلکہ یہ ان کی جان ہے، ان کی پہچان ہے، ان کا سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں، یہ محبت ہی وہ خزانہ ہے جس کی بدولت دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان قربان کر دے تو وہ ناکام
نہیں بلکہ کامیاب ترین انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس بیان کو سن کر ہمارے دلوں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ دنیا ہمیں جتنی بھی رکاوٹیں دے، جتنا بھی دباؤ ڈالے، ہم کبھی بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لہٰذا میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے تاکہ آپ کے دل میں بھی یہ عہد مضبوط ہو جائے کہ چاہے زمانہ کچھ بھی کر لے، ہم اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے عمل سے ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بھی ہوتی تو کہتا ہے میں برائیوں کے خلاف دیکھتا گیا کہ اچھائی ہے کہاں، تو مجھے میرے سفر نے اسلام کی منزل پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے جو بات ہے۔ اس نے ہنس کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مسلمان بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس دور میں جب ان کو پوری دنیا اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، عیسائی بھی ہیں اس دنیا میں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسے آزاد خیال ہیں کہ کوئی اگر عیسائی حکومت، کرسچن حکومت ہے اور وہاں پر جا کر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تختی لکھ کر کے گھوم رہا ہو، نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو، تو وہ دیکھیں گے اور چل پڑیں گے۔ کہا کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہودی بھی اس چیز کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، کسی نبی کی گستاخی کوئی کر کے گھوم رہا ہو، ان کی ہی حکومت کیوں نہ ہو۔ لیکن وہی سپورٹ مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ ایسا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہ ہو، تھوڑے سے رہتے ہو، کسی اور کی حکومت ہو، اور وہاں کوئی بندہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زندہ بچ کے دکھائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مشہور آدمی کہہ رہا ہے امریکہ کا، جہاں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے ہو اور پھر ان کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد گھومتا ہو، ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر منہ چھپا کر جینا پڑتا ہے۔ کئی ایسے بڑے بڑے آئے کتے اور منہ چھپا کر پوری زندگی گزار کر چلے گئے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 4 چھوٹے مسلمان بچوں کا بھی وہ سامنا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رعب ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہماری امت میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے کہ گستاخی کرنے والا گوفے میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، مجمع میں آنا یہ مردانگی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو سینسیٹیو اور جو حساس پن قوم مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اس وقت تک میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ ہم بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، جگہ جگہ ہمیں پکڑ کر مارا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک دولت عشق مصطفیٰ ساتھ ہے، پوری دنیا مل کر تمہارا پتہ نہیں اکھاڑ سکے گی۔ حضور کی محبت ہے، جتنی مرتبہ بھی مارا جائے گا اللہ کریم اس چراغ کو پھر روشن فرمائے گا، پھر روشن فرمائے گا۔ ارے آج میری باتوں پر اگر یقین نہ ہو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا میں تیر چلانے والے جملے ہیں اور کتابوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، پرانی باتیں ہوں گی، تو آج کے اس دور میں کرنٹ افیئرز کو دیکھو، فلسطین کے ان نہتے بچوں کو دیکھو، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے سپر پاور طاقتوں کو دیکھو، جن کے پاس پیٹروٹ، میزائل، ہر طرح کے اسلحے ہیں، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کھڑے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کنکریاں۔ ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے استقامت اور ان کا ایمان کیا ہے، اور ہزاروں بچوں کو مار کر کے بھی ابھی بھی ان کا خوف جاتا نہیں۔ ایک چھوٹی سی قوم جس کو تم نے برسوں سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کے پاس کھانا پانی دوائیاں تک نہیں جاتی، پلس ان کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جاتے ہیں، پھر بھی میں پوچھتا ہوں
तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन न पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो ये है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी। 75 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हमने हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का निहायत ही ईमान अफरोज़ और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ बयान सुना। दिल को सुकून देने वाला, रूह को झिंझोड़ने वाला और ईमान को ताजगी बख्शने वाला पैगाम। ये जुमला हमारी ज़बान काट लो फिर भी बोलेंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महज एक नारा नहीं, ये एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की गवाही है। ये वो ऐलान है जो ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलता है। अगर हमारी ज़बान खामोश भी कर दी जाए तो हमारे दिल की धड़कनें, हमारी रूह और हमारा वजूद यही बोलता रहेगा
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، دشمنان اسلام آوازیں کس سکتے ہیں، مگر ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی محبت کو مٹا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اصل سرمایہ ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی یہی پیغام دینا ہے۔ اگر تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت چلی جائے تب بھی تمہارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہنی چاہیے، کیونکہ یہی محبت تمہیں کامیاب بنائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرتے رہیں۔ ہماری زبان، ہمارا دل اور ہمارا عمل ہمیشہ یہی کہتا رہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بار بار درود پاک پڑھیں اور اس عشق کو عملی زندگی میں ثابت کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا اور اسی عشق میں مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔